حضرات گرامی، اب چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سبق آموز قہقہ انگیز مکالمہ پیش کیا جائے۔ مکالمہ دراصل دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی گفتگو کا نام ہے، جو کہ قوم ہی کی زبان میں ہوتا ہے۔ قوم کے محاورات اور ان کے احوال کو بطور مزاح پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ قہقہ بھی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ہمارے آج کے مکالمے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کو بہت زیادہ استعمال کرنے سے ہماری نظر پر اور ہمارے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے، اور بالخصوص طلباء کے لیے موبائل کا بلا ضرورت استعمال کرنا کتنا مضر ہے۔ اسی پر ایک بات یاد آ گئی کہ اگر موبائل بگڑ جائے تو بچوں پر الزام آتا ہے کہ بچوں نے موبائل بگاڑ دیے، اور اگر خدا نخواستہ بچے بگڑ جائیں تو پھر موبائل پر الزام آتا ہے کہ موبائل نے بچے بگاڑ دیے۔ اسی طرح یہ بھی بات صحیح ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنی خوبصورت فوٹو اس کے واٹس ایپ اور فیس بک کی ڈی پی پر لگی ہوتی ہے، اور کوئی آدمی کتنا بھی بدصورت ہو، اتنا بدصورت نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے محمد شاکر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ آئیں اور تڑپتی ہوئی نبض پر مکالمہ پیش کریں۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ ترجمہ بن کر کرو تم ترجمانی قوم کی، ترجمہ بن کر کرو تم ترجمانی قوم کی، تم وارث تم پہ ہے یہ نگہبانی قوم کی۔ آؤ دلکش انداز میں پیش کر ڈالو مسئلے کا حل، تاکہ دنیا میں کرو تم پاسبانی قوم کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاکر بھائی، کیسے مزاج ہے؟ کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی، سب خیریت تو ہے؟ ہاں الحمدللہ عافیت ہے۔ تو پھر یہ تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ مرجھایا ہوا سا ہے، بہت مجھے سے لگ رہے ہو۔ طبیعت میں وہ پہلی سے خوش مزاجی معلوم نہیں ہو رہی، اور پہلے کبھی تم نے اس طرح بجھا بجھا سا دیکھا نہیں۔ طبیعت خراب ہے کیا، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ارے نہیں، بس اس بار وہ رزلٹ تھوڑا خراب آیا ہے نا، اسی کا ٹینشن لے لیا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا اس بار سچ میں تمہارا رزلٹ بہت خراب رہا۔ بس اسی چیز نے سارے مسئلے کھڑے کیے۔ ابا بہت ناراض ہے، بڑے بھائی صاحب نے بہت سخت سنائی ہے، اور ادھر کچھ مہینوں سے میری طبیعت بھی کسی کام میں نہیں لگ رہی۔ امتحان کی تیاری کے موقع پر پہلی بار ایسا ہوا کہ میں کتاب کھول کر بیٹھ جاتا، لیکن طبیعت پڑھنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑی ہی دیر میں پڑھنے سے اکتاہٹ ہونے لگتا، مجبوراً موبائل چلانے لگتا، اور تیاری کے سارے زمانے یہی حال رہا، اور تیاری ہی نہیں ہو پائی۔ نتیجہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ چیز تو ہم سب نے محسوس کی ہے کہ کچھ مہینوں سے تم تنہائی پسند ہو گئے، نہ ساتھ بیٹھتے ہو، نہ پہلے جیسی بول چال رہی، اور پڑھائی میں تو تم ماشاءاللہ کلاس کے ٹاپر بچوں میں سے ایک تھے۔ یہی بات تو اسے کھائی جا رہی ہے کہ کہاں ٹاپر سے بیک بینچر میں آ گیا۔ والد صاحب بھی مسلسل ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ سب موبائل میں گھسے رہنے کا نتیجہ ہے۔ ارے اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں اتنا زیادہ بھی موبائل استعمال نہیں کرتا جتنا وہ سمجھ رہے ہیں۔ ارے ان کا خیال ہے میرے اوپر بس موبائل ہی سوار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ویسے عبداللہ بھائی، آپ کو یہ بات ماننی تو پڑے گی، جب آپ کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں تھا آپ بہت اچھے دوست تھے، بہت خوش مزاج تھے، سب دوستوں سے آپ کے تعلقات بھی بڑے مضبوط تھے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی بہت آگے تھے۔ لیکن جب سے آپ نے یہ فون خریدا ہے آپ بالکل چگت ہو گئے۔ لفظ چگت کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کے لیے اس سے زیادہ مناسب ہے کوئی دوسرا لفظ نہیں۔ نہیں شاکر بھائی، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آج کل تو سبھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ایک آپ بھی صحیح۔ ایک کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصر، ارے کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصر، کوئی شہرہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ واہ واہ۔ لیکن شاکر بھائی آپ بھی کچھ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، موبائل کے لیے آپ کا جنون تو جامعہ میں ضرب المثل ہے، لیکن پتہ نہیں اس بار معجزاتی طور پر آپ کے نمبرات بڑے شاندار آئے ہیں۔ لگتا ہے نمبرات چڑھانے والوں نے غلطی سے میرے نمبرات آپ کے نام پر چڑھا دیے ہیں۔ شاید۔ ویسا عبداللہ بھائی،
ایک بات بتائیے, آپ کل کتنے گھنٹے موبائل چلاتے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں, جب موقع ملتا ہے تو دیکھ لیتا ہوں. یہ اندازاً کتنے گھنٹے؟ ایسے گھنٹے کبھی نہیں گنے, لیکن کم ہی وقت گزرتا ہے. نہیں, اپنے لیے ذرا گن کر بتائیے کل کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ارے اتنی گہرائی سے پوچھ بھی کون رہا ہے, جس کا خود آدھے سے زیادہ دن موبائل میں نکل جاتا ہے. چلیے پہلے آپ بتائیے, پھر میں بتاتا ہوں. جی بالکل, میں اپنی داستانیں ادھر سناؤں گا, لیکن پہلے آپ. چلو ٹھیک ہے. میں صبح اٹھنے کے بعد آدھ پون گھنٹہ نوٹیفیکیشن چیک کرتا ہوں. جن لوگوں نے نئی پوسٹ کی ہوتی ہے ان پر لائک کمنٹ کرتا ہوں. پھر جامعہ جاتے ہوئے ٹرین میں قریب آدھا گھنٹہ تو فیس بک وغیرہ چیک کرتا ہوں. پھر جامعہ میں اگر کلاس کے بیچ میں کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے تو اسے دیکھ لیتا ہوں. پھر جامعہ سے لوٹتے ہوئے ٹرین میں دن بھر کی نئی پوسٹ, ٹرینڈ ریلز دیکھتا ہوں. پھر مغرب بعد کچھ ہم خیال دوست بیٹھ کر اپنی اور دوسروں کی ریلز پر تبصرے بازی کرتے ہیں. بس رات کو سونے سے پہلے میں ذرا زیادہ موبائل چلاتا ہوں. کبھی بھی کتنی دیر؟ یہی کوئی 11 سے 1-1.5 بجے تک, اور کبھی کبھی تو 2:30-3 بھی بج جاتے ہیں. تو یہ کل کتنے گھنٹے ہوئے؟ یہ 2-3 گھنٹے. نہیں, روزانہ کے 5 گھنٹے ویکینڈ کے علاوہ. 5 گھنٹے؟ جی, آپ کے بتائے ہوئے لوگ کا اگر سرسری حساب لگائیں تو روزانہ کا 5 گھنٹے کا اوسط بنتا ہے. 5 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں. اچھا, تب تو اللہ معاف فرمائے, اس اعتبار سے میرا حال تو اور بھی برا ہے. کیوں؟ میں روزانہ سونے سے پہلے 3 گھنٹے موبائل چلاتا ہوں, اور میں PUBG کا بھی ماسٹر ہوں. اللہ, یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. ارے چلیے, تو ہماری بات ہوئی, کچھ اپنی بھی سنائیے. جی بالکل, پہلے میں روزانہ کم و بیش 8 گھنٹے موبائل اور انٹرنیٹ میں گزارتا تھا. پہلے کا کیا مطلب, اب نہیں گزارتے؟ نہیں, الحمدللہ اب کچھ کمی ہو گئی. اچھا, تو آج کل کل کتنا وقت ان فضولیات میں خرچ ہوتا ہے؟ اگر مجھے کوئی آن لائن کام جیسے ریسرچ پیپر یا کتاب کا مطالعہ وغیرہ نہ کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ میرا اس میں خرچ ہوتا ہے, اور یہ بھی بہت ہے. میں اسے مزید گھٹانے پر محنت کر رہا ہوں. ارے شاکر بھائی, یہ کچھ زیادہ لمبی پھینک دیا آپ نے. بہت زیادہ لمبی پھینک دی. ارے نہیں عبداللہ بھائی, یہ حقیقت ہے. آپ دونوں تو عادت سے مجبور ہیں. کیا مطلب؟ ارے ہم جب سے ملے آپ مسلسل موبائل دیکھتے جا رہے ہیں. ارے منشا پر, سوری آپ بولیے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا, آپ آج کل صرف 1 گھنٹہ موبائل چلاتے ہیں, جبکہ آپ ہمارے گروپ میں موبائل کا دیوانہ مشہور تھے. آپ میں اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ میرا مطلب اتنا سیلف کنٹرول سچ مچ کمال ہے. ارے سیلف کنٹرول کچھ نہیں, وہ میری کلاس میں ایک حماد نام کا بندہ ہے, اسی سے دوستی ہوئی تو اسی کا یہ نتیجہ ہے. ارے حماد بھائی کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہوں نے مجھے ترغیب دی اور موبائل کے نقصانات بتلا کر کے اس بری لت سے آزاد ہونے میں میری مدد کی. بہت ہی سلجھی ہوئی طبیعت کا خاموش بندہ ہے, اگر اس سے ملو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی. بتاؤ ملو گے؟ جی بالکل ملیں گے. بلاؤ حماد بھائی کو, ان بھی تو دیکھیں کون ہے کرشماتی شخصیت. ابھی بلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے میں خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. ارے وہ بتایا تھا نا, اسی مسئلے کے تحت ملنا تھا, تھوڑا ارجنٹ تھا, آپ آ جاتے تو اچھا ہوتا. اچھا ویسے آپ ہے کہاں سے؟ ارے لائبریری میں آپ کی چھٹی کا دن تھا, تھوڑا آرام کر لیتے. اچھا, کسی مسئلے کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. ارے مسئلے کی تحقیق بعد میں ہو جائے گی, یہ تھوڑا ارجنٹ ہے, آپ آ جاتے تو اچھا ہوتا. ٹھیک جلدی جائیں. بہت قابل. آج چھٹی کا دن ہے, پھر بھی لائبریری میں کسی مسئلے کی تحقیق میں لگا ہوا ہے. اچھا, ایسے بندے آج بھی ہوتے ہیں. ایسے کمال ہے بھائی, آج ملیں گے. ایسے بندے سے ملنا تو بہت ضروری ہے. جی بالکل, کیوں نہیں, ضرور ملیں. بس وہ آ ہی رہے ہوں گے, رستے میں ہے. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. دونوں میرے جگری دوست عبداللہ اور عمار, میں نے ان سے آپ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات. ویسے عبداللہ کو پہچانے آپ نے؟ نہیں جی, کون عبداللہ؟ ارے وہ جو رات بھر بیٹھ کے مطالعہ کرتا رہتا تھا. عبداللہ اپنی کلاس کا ٹاپر؟ ہاں. السلام علیکم. آپ کا نام تو پہچانا نہیں, لیکن اس بار ان کے نمبرات کچھ خاص نہیں رہے. ہاں اس بار نمبرات تھوڑے خاص نہیں. جی
अम्माद भाई, मैं इसी सिलसिले में परेशान हूँ। शाकिर भाई ने बताया कि कैसे आप ही की तरगीब से इनमें तब्दीली आई है, तो हमने सोचा हम भी आपसे मिल लें ताकि आप हमें कुछ टिप्स दे दें। अरे काहे की टिप्स भाई, उस्ताद ने मुझ बात दर्शन बताई थी, वही शाकिर भाई की बताई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बात समझ में आ गई। अरे तो वही बात हमारे साथ भी शेयर कीजिए, इंशाल्लाह हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। देखिए, जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं सभी कहते हैं कि ज़्यादा वक्त मोबाइल और इंटरनेट पे गुजारने से सीरियस हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं। घंटों तक बेहिस व हरकत स्क्रीन पर नजरें जमाए रखने से जहनी तनाव, स्ट्रेस, तन्हाई पसंदी, नींद का कम आना जैसे मसाइल आमतौर पर पैदा होते हैं। और जिस्मानी एतबार से इंसान का सुस्त, काहिल और गैर जिम्मेदार होना तो आंखों देखी बात है। ये तो हकीकत बयान की है मान रहे आपने, मैं खुद इन मसाइल से दो चार हूँ। लेकिन मेरे भाई सिर्फ इसी पर बस नहीं, इसके अलावा ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के और भी बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं, जिनमें से 3 तो ऐसे जाहिर है जिनका इनकार कोई नहीं कर सकता। कौन से 3 नुकसान हैं? सबसे पहला और बड़ा नुकसान, बिला ज़रूरत मोबाइल का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी के कीमती औकात का बड़ी बेदर्दी से खून कर देता है। मसलन हम ही लोगों को ले लीजिए, हम उम्र के जिस मरहले में हैं यही वक्त हमारे कुछ बनने का है। आज हम जितनी मेहनत अपने आप को बनाने में करेंगे, आइंदा ज़िंदगी में वो हमारे काम आएगी, और जो वक्त हम यूँ ही ज़ाय कर देंगे आइंदा ज़िंदगी में उस पर बड़ा पछतावा होगा। बाज़ हम उम्र कहते हैं कि यही तो वक्त है मस्ती मज़े करने की। अपने आप को किसी काबिल बनाने की उम्र को मस्ती मज़े की उम्र कहना बड़ी नादानी की बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दूसरा बड़ा नुकसान बेहयाई और नंगेपन का आदी हो जाना। आप तो वाकिफ़ है कि सोशल मीडिया, बिलखुसूस इंस्टा रील्स, बेहयाई फैलाने का सबसे बुनियादी और सस्ता जरिया है। आए दिन चलने वाले फहाशी के नए ट्रेंड से जो गंदगी फैलती है उससे कौन नावाकिफ़ है, और इन चीज़ों को मुसलसल देखते रहने से हया, शुऊर, मकसद ज़िंदगी और ईमान, इन तमाम चीज़ों का बेहद नुकसान होता है। आंखों को कोई भी नंगापन देखते आर नहीं होता। ये तो हकीकत है, हर नए ट्रेंड में बेहयाई बढ़ती ही जा रही है। आप जानते होंगे कि तमाम सोशल मीडिया ऐप्स यूज़र सेंटर डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूज़र और उसकी पसंद ही मरकज़ी नुकता होती है। इसकी यही वजह है कि एक मरतबा आप जो चीज़ सर्च कर ले, एल्गोरिथम खुद ब खुद उससे मिलती जुलती चीज़ आपको बताता है, जिसका नतीजा होता है एक ख़तरनाक लत का लग जाना, जिसे हम एडिक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है इसके बारे में? हम नहीं जाने। एडिक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है दिमाग को बेतवज्जुही की लत लग जाना, यानी दिल बहुत जल्दी किसी भी काम से उचाट हो जाता है, दिमाग कलील मुद्दती काम का आदी हो जाता है, ज़्यादा देर तक किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता। हम किताब खोलते हैं, 2-4 सफ़ात पढ़ते हैं और कहते हैं मन नहीं लग रहा, और किताब रख देते हैं और दूसरे काम में मशगूल हो जाते हैं। ये इसलिए कि दिमाग को बेतवज्जुही की लत लगा दी गई है। और इंस्टा रील्स देख देख कर हर 30 से 40 सेकंड में दिमाग को नए काम में पढ़ने की आदत डाल दी गई है। अब जाहिर सी बात है वो ज़्यादा देर तक किसी एक काम पर फोकस नहीं रह सकता। अब मैं समझा कि इम्तिहान की तैयारी में मेरा दिल क्यों नहीं लगता था। लेकिन मेरे भाई, ये लत सिर्फ स्टूडेंट लाइफ और तालिबे इल्मी के ज़माना नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बड़ी ख़तरनाक है। और ये सब नतीजे हैं मोबाइल को बिना ज़रूरत इस्तेमाल करने के। मान भाई, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करूँगा और कोशिश करूँगा कि मोबाइल को बिला ज़रूरत ना छूँ, और एक बार फिर से क्लास का टॉपर बनकर दिखाऊँ। क्यों नहीं, हिम्मत मर्दा मदद। आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए और हमें हमारे वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया अम्माद भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।